السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفی، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المتطہرین، صدق اللہ العظیم۔ عزیزان محترم، اللہ رب العالمین نے جس دین و مذہب کو ہمیں دیا ہے، اس دین و مذہب کی آدھی حصے داری صفائی اور نظافت ستھرائی ہے۔ جس دین کو ہمیں اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے، اس دین کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الطہور نصف الایمان، پاکی و صفائی آدھا ایمان ہے۔ آدھا ایمان کا مطلب یہ ہوا ہے کہ اگر ہم مکمل مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور کامل یقین رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے کہ ہم مکمل ایمان والے ہیں، تو ہمیں غور و فکر کرنی پڑے گی اس بات پر۔ ہم اپنے آپ کو ایمان والے کہتے ہیں، لیکن ہمارا ایمان کامل ہے، مکمل ہے یا ابھی آدھا ادھورا ہے؟ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کے مطابق ہماری زندگی گزر رہی ہے، اس میں آپ نے فرمایا الطہور شطر الایمان، اور دوسری جگہ فرمایا کہ الطہور نصف الایمان۔ ہماری زندگیوں میں ہم جائزہ لیں ہمارے معاشرے اور سماج کے اندر کہ ہم پاکی اور صفائی اور نظافت کا اور طہارت کا ہم کتنا خیال رکھتے ہیں۔ دو چیزیں ہیں، ایک تو ہے پاکی طہارت اور ایک ہے صفائی۔ دونوں الگ الگ چیز ہیں، صفائی الگ چیز ہے، طہارت الگ چیز ہے۔ ہمارے ہاں صفائی کے متعلق میں اس موضوع پر اس سے پہلے کئی مرتبہ بیان کر چکا ہوں۔ صفائی کے متعلق یہ خیال و تصور کیا جاتا ہے کہ صفائی اور ستھرائی اور طہارت تک تو معاملہ ہمارا ٹھیک ہے، بھائی طہارت ضروری، لیکن طہارت ہمیں کیسے حاصل کرنی ہے اور کیسے طہارت کو پانا ہے یہ ہم جانتے نہیں۔ ہماری اکثر آبادی مسلمانوں کی نہیں جانتی۔ طہارت کے بارے میں پوچھیں گے، ہر مسلمان کے پتہ بتائے گا کہ بھائی ہاں آدھا ایمان ہے صفائی، لیکن طہارت کیسے کرنا ہے اور کسے کہتے ہیں وہ نہیں معلوم۔ میں اس سے پہلے بھی ایک مرتبہ شاید بتایا تھا کہ حضرت مولانا ذوالفقار صاحب نقشبندی، انہوں نے اپنی کتاب میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ میرے پاس ایک نوجوان لڑکی آئی اور لڑکی نے پی ایچ ڈی کی ڈگری لے رکھی تھی۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جو لڑکیاں یا لڑکے پی ایچ ڈی کی ڈگری اگر لیتے ہیں تو بلوغت کی عمر کراس کر چکے ہیں، یعنی 22-23 سال 25 سال کے بعد اس کی پوری ڈگری مکمل ہوتی ہے، اور آدمی شریعت کے مطابق 15 سال میں بالغ ہو جاتا ہے۔ ایک اگر لڑکا ہے تو بھی بالغ ہو جاتا ہے، لڑکی ہے وہ بھی بالغ ہو جاتی ہے۔ تو بلوغت کے بعد طہارت کا اصل مسئلہ، پاکیزگی کا اصل مسئلہ آتا ہے۔ اس لڑکی کو پتہ ہی نہیں ہے، اس نے کہا حضرت مجھے بتا دیجئے کہ طہارت کیسے حاصل کرتے ہیں۔ اس کی 8 سالہ جو زندگی 7 سالہ جو گزر چکی ہے، اس میں عورتوں کے مخصوص ایام کچھ ہوتے ہیں جس میں ایام گزرنے کے بعد طہارت کو حاصل کرتے ہیں۔ اگر اس نے اس کام کو نہیں کیا اسلام کے مطابق، شریعت کے مطابق، تو وہ پاکیزگی کو، طہارت کو حاصل نہیں کر پائی، تو اس کی نماز، اس کی عبادات اس کے منہ میں مار دی جائے گی۔ اسی طریقے سے لڑکا اگر بالغ ہو گیا، بالغ ہونے کے بعد وہ شریعت کے مطابق اس نے طہارت حاصل نہیں کیا، وہ نماز جمعہ پڑھ رہا ہے اگر ہفتے میں ایک دن، تو وہ اس کی نماز جمعہ اس کے منہ پہ مار دی جائے گی۔ 5 وقتہ نماز پڑھ رہا ہے، اس کو جب حاصل ہی نہیں ہوئی طہارت تو نماز کیسے اس کی قبول ہوگی؟ اول شرط ہے میرے دوستوں کہ ہم طہارت کو حاصل کریں۔ اسی لیے حکم دیا گیا شریعت میں، پاکیزگی اور صفائی کا اتنا خیال رکھا گیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان طہارت کو حاصل کرے تو اس کے بدن کے ایک بال بھی سوکھے نہ رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ بات کا علم ہوا کہ بدن کے ایک بال سوکھے نہ رہے، ہمیشہ آپ اپنے بال کے منڈا کو رکھتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں جلدی میں نہاؤں اور میرے بدن کے بال، سر کے بال کوئی سوکھے رہ جائے اور میرا غسل جو میرے پر فرض ہو چکا ہے جنابت کے بعد یا ناپاکی کے بعد، وہ پاکی حاصل نہ ہونے پائے۔ اس لیے اپنے بال کو میں منڈا کے رکھتا ہوں تاکہ پانی پورے طور پر پہنچ جائے۔ بدن کے ایک حصے پر اگر پانی سوکھا رہ گیا، نہیں پہنچا، وہ بال کے برابر کیوں نہ ہو، تو انسان پاک نہیں ہو سکتا چاہے جتنا پانی بالٹی بہا لے۔ تو ہم نہانا تو جانتے ہیں، لیکن پاکیزگی کو حاصل کرنے
کرنا، طہارت کو حاصل کرنا ہم نہیں جانتے۔ تو اس کے لیے باقاعدہ علماء نے مسائل لکھے، اس مسائل کو سیکھیں کہ جیسے بہت سارے لوگ جانتے بھی ہوں گے، مکتب میں جنہوں نے پڑھا ہے کہ بھائی غسل میں 3 فرض ہے، کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا۔ اگر ایک انسان ناپاک ہے اور غسل خانے میں گھس گیا اور 3-4 بالٹی پانی بہا لیا اور باہر نکل گیا اور یوں ہی ناپاک تھا، تو وہ پاک نہیں ہوگا جب تک کہ وہ کلی نہیں کرے گا 3 مرتبہ، ناک کی نرم ہڈی تک پانی مسلسل پہنچائے گا نہیں، تب تک وہ انسان پاک نہیں ہو سکتا۔ یہ اسلام کا تصور ہے پاکیزگی کا، صفائی کا۔ پاکیزگی، صفائی اور طہارت پر اسلام بہت زور دیتا ہے۔ اس لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدھا ایمان ہے